السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، پروردگار اپنے حفظ امان میں رکھیں۔ آئے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے سلسلے سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس میں آئیے دو حدیثیں آپ کو پیش خدمت ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، انما سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب، کہتے ہیں رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا پروردگار عالم نے چونکہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے رمضان کہا جاتا ہے۔ کہ واقعاً پروردگار عالم ہر سال مومنین مومنات کو، مسلمین و مسلمات کو موقع دیتا ہے کہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لے۔ دوسری حدیث آپ کی پیش خدمت ہے جس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت لتنجد وتزین من الحول الى حول لدخول شہر رمضان۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، جنت کو حکم دیا جاتا ہے ہر رمضان سے پہلے جتنی زینت ہے اور زینت کرو، تو زینو اور زینت کرو، من الحول الى الحول، ہر سال جو گزرتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ خوبصورت کرو۔ کیوں؟ لدخول شہر رمضان، چونکہ ماہ مبارک رمضان داخل ہو رہا ہے۔ یہ بہترین تحفہ پروردگار عالم نے آخرت کے لیے رکھا ہے، پیاس سے بچنے کے لیے۔ محشر کے میدان میں بہت پیاس ہوگی، اس سے بچنے کے لیے رمضان ہے۔ اب پلس ساتھ ساتھ جو رمضان میں خوبصورتی جو نظر آتی ہے وہ ایک الگ ہی سسٹم ہے، لوگ جو محسوس کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد وہ خوبصورتی اور زینت آپ کو نظر نہیں آئے گی، چونکہ میزبانی اللہ کی ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو مسائل پیش کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ صورتیں جن میں فقط روزے کی قضا واجب ہے، یعنی کفارہ نہیں واجب ہے۔ آپ صرف ایک روزے کے عوض ایک روزہ رکھیں گے اور وہ آپ کا معاملہ پورا ہو جائے گا۔ ایک شخص جو ماہ مبارک رمضان میں جنوب ہو گیا تھا اور وہ سویا، پھر اٹھا، پھر سویا، اب وہ سوتا رہ گیا 2 نیند کے بعد بھی، تو پھر جب بعد میں جب اٹھے گا تو وہ روزے کو مکمل کرے گا، ایسا کچھ کھائے پیے گا نہیں۔ جب رمضان ختم ہو جائے تو ایک روزے کو رکھ کر اس روزے کی قضا کو بجا لائے گا، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ ہے کہ جس کے لیے صرف اور صرف روزہ رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ریا، یعنی خوب دکھا رہا ہے، سب کو وہ دکھا رہا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اور پھر ارادہ بھی کر رہا ہے کہ ہم کچھ کھا لیں گے، کچھ پی لیں گے۔ تو وہ ایسا شخص اگر کھا لے پی لے تو پھر تو معاملہ بہت گڑبڑا جائے گا۔ اگر کھائے پیے نہیں اور خوب دکھا رہا ہے، شو آف کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ روزے کو یہ پورا کرے، جب رمضان ختم ہو جائے تو پھر اس روزے کی قضا جنا والا وہ بجا لائے، کیونکہ یہ روزہ کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گا۔ تیسرا یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں غسل جنابت کرنا بھول جائے اور وہ پے در پے اسی نجاست کے حالت میں وہ روزہ رکھتا رہے، یعنی 1 2 3 اس انداز سے روزہ رکھتا رہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ جنابت کی حالت میں تھا اور جنابت کے سبب سے غسل نہیں کر رہا تھا اور روزہ رکھا تھا۔ تو کہا کہ اس کو جتنے روزے اس نے اس حالت پہ رکھے ہیں اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھا چیز معاملہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں تحقیق کیے بغیر کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور کھانا پینا جناب شروع کر دے، یعنی سحری کا وقت گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے اور وہ جناب کھانا پینا شروع کر دے۔ بعد میں پتہ چلے کہ نہیں جناب سحری کا وقت ہو گیا تھا تب بھی آپ جناب کھا رہے تھے، تو چونکہ وہ بھول سے کھا رہا تھا تو اس روزے کو وہ مکمل کرے گا، کچھ دن میں وہ روزے دار کے جیسا رہے گا، مگر جب رمضان ختم ہو جائے اس کے بعد پھر جناب ایک روزہ وہ رکھے گا اس کی قضا۔ اور پانچویں اور آخری چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کوئی کہے کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور انسان کہے بغیر جو ہے بنا پر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ صبح ہو گئی تھی، یعنی کسی نے کہا کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور وہ کھاتا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں صبح ہو گئی تھی، مگر اپنے آپ کو روک دے، اور پھر جب چونکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ میں ہوا ہے، جب رمضان ختم ہو جائے تو اس کا ایک روزہ جناب قضا کرنا پڑے گا اور اس کو پورا وہ کرے۔ تو 5 چیزیں ہیں جو آج آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہیں کہ جس کے اوپر صرف اور صرف
قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر اس کو پورا کریں گے، جس میں مکمل طریقے سے 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بیان کی گئی ہیں کہ روزے کا صرف قضا ہے۔ انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔